ان کو بتایا کہ میرے بیٹے کو انہوں نے جو کہ NA 127 کا امیدوار لاہور سے تھا اس کو گرفتار کر لیا گیا اور اس کو گرفتار کر کے چودھری اعتزاز حسن صاحب اس لیے نہ آ سکے کیونکہ یہ اس میں میرے وکیل تھے. یہاں تو میں ان کا وکیل ہوں نا, میں پٹیشنر تھا اور یہ وکیل تھے. میں نے اپنے بیٹے خرم لطیف کھوسا جو ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہے اس کی محبوسی کے بارے میں ریٹ کی تھی اور اس کو جو ہے مزنگ تھانے نے گرفتار کر لیا تھا اور جسٹس باقر نجفی صاحب لاہور ہائی کورٹ کے جج صاحب نے اس کو برآمد کروا کے اور ریکارڈ سارا منگوا کر اور چودھری صاحب نے کہا کہ جی یہ ذرا CD ذرا دیکھ لیں جس میں یہ کہتے ہیں کہ اس کے پاس اسلحہ تھا اور اس نے وردی پھاڑ دی پولیس والے کی اور اس نے جو ہے اس کے وائرلیس سیٹ جو ہے چھین لیے اور دہشت گردی کا پرچہ کر دیا میرے بیٹے پر اور ساتھ ہی اس پر جو ہے ڈکیتی کا پرچہ کر دیا کہ انہوں نے وائرلیس ڈاکہ مارا ہے اور ساتھ ہی 353 اور 186 کے کار سرکار میں مداخلت کی ہے اور 20 نامعلوم وکیل کو ابھی نام کے جو آئے گا اس کو بھی گرفتار کر لیں گے. تو جب چودھری صاحب نے وہ CD کا ذکر کیا انہوں نے کہا دکھائیں. CD دیکھی گئی, اس میں نہ کوئی ورزی پھاڑنے کا تھا, نہ کسی اسلحے کا ذکر تھا, نہ وائرلیس چھیننے کا ذکر تھا. تو انہوں نے کہا بھائی اس سے کوئی جرم بنتا ہے, اس کے علاوہ کوئی شواہد ہے آپ کے پاس؟ ان کے پاس کوئی CD نہ تھی کیونکہ یہ ہائی کورٹ کے باہر میرا دفتر ہے لاہور میں اور میرے دفتر کے اندر یہ جو برانڈا ہے سامنے جہاں پہنچ ہے وہاں پولیس والوں نے آ کر کوشش کی تھی ہراساں کرنے کی میرے بیٹے اور میرے بیٹے کے جو کلائنٹ تھے. اس پر جو ہے انہوں نے اس وقت ہی جا کر باقر نجفی صاحب کو شکایت بھی کی تھی عدالت میں 29 تاریخ کی اور یہ 31 کو یعنی انہوں نے پرچہ درج کرتے اندر کیا اور کل جو ہے لاہور ہائی کورٹ نے اس کو نہ صرف مخلصی دلائی بلکہ اس کیس کو ہی انہوں نے کہا یہ بددیانتی پر مبنی ہے اور اس کو کلعدم کر کے اور اس کو غیر قانونی کیا. اور جج صاحب نے کہا کہ یہ ٹرنر روڈ تو ہائی کورٹ کا حصہ ہے, آئندہ اگر آپ نے کسی وکیل کو اس طرح سے آ کر ٹرنر روڈ سے یا کہیں سے گرفتار کیا یا ہراساں کیا تو پھر آپ کے خلاف کارروائی ہوگی, اس تھانے دار کو کہا. تو اس طرح سے وہ پولیس جو وہاں ایک بے لامتناہی ہائی کورٹ کو بھی گھیر کے کھڑی ہوئی تھی اور ٹرنر روڈ پہ سارے وکلاء کے دفتروں کا گھیراؤ کیا ہوا تھا تاکہ یہ اپیلیں نہ دائر کر سکیں جو خارج کرنے کے کاغذات نامزدگی کے اخراج کی اپیلیں ہائی کورٹ کے ٹرائیبونل مقرر ہوئے ہیں. تو ان ساروں کو مانع کرنے کے لیے یہ ایک اور حربہ تھا جو کہ وہاں استعمال کیا گیا جسے لاہور ہائی کورٹ نے کل اس کا کلا کما کیا اور کیا. تو آج یہ جو ڈس اپیئرڈ پرسنس پہ کے بارے میں آمنہ جنجوا صاحب نے بھی کیا ہوا تھا جن کے خامند کو بمائے ان کے ایک دوست کے جب وہ ٹریول کرنے کے لیے جا رہے تھے تو ان کو راستے میں ان کو بھی غائب کر دیا گیا, اغوا کر لیا گیا یا ڈس اپیئر ہو گئے. آج تک وہ بھی بیچاری بلک رہی ہے اور ہے. ہماری نہ صرف یہ تھی, چودھری صاحب نے مثالیں دی کہ یہ ایک پیٹرن بن گیا ہے, یہ ایک نئی اسٹیٹ پالیسی ہے کیونکہ جنرل پرویز مشرف نے اپنی کتاب لائن آف فائر میں اس نے تسلیم کیا کہ ہم نے جو ہے یہ ایک اسٹیٹ پالیسی کے طور پر لوگوں کو اغوا کیا تھا, اٹھایا تھا, غائب کیا تھا اور اتنے لوگ ہم نے امریکہ کو دے دیے تھے ان میں سے, وہ بھی ایک اس نے اپنی کتاب میں لکھا ہے. تو یہ ٹیسٹ ایک اسٹیٹ پالیسی بدقسمتی سے بنتی چلی جا رہی ہے اور اب بھی یہ جو چودھری صاحب نے کہا کہ اب بھی ایک پیٹرن بن گیا ہے کہ اغوا کر لو, اٹھا لو, من پسند پھر ان سے جو ہے جو بھی پولیٹیکل انجینئرنگ یا بیانات دلاؤ اور پھر اس کے بعد جو ہے ان کے ساتھ یہ حال ہو رہا ہے اور پاکستان سارے میں یہ کیا جا رہا ہے. ایک ڈس اپیئرڈ پرسن پھر ہمارا تھا کہ بلوچ جو ہے قوم پہلے سے ہی بہت زیادہ نالا ہے اور میں نے بتایا کہ ابھی بھی وہ اتنی قسم پرسی کے عالم میں ہے, اتنی یخ سردی میں ان کی بچیاں, عورتیں, بوڑھے, بزرگ, چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں وہ ٹھنڈی یخ بستہ سردی میں وہ بیچارے کھلے آسمان کے نیچے کئی دنوں سے کیا کئی ہفتوں سے بیچارے یہاں قسم پرسی کے عالم میں ہیں اور اپنی تصویریں اپنے پیاروں کی لے کر وہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ میرا بیٹا, یہ میرا بھائی, یہ میرا خامند, یہ میرا باپ, یہ کب سے مسنگ ہے اور کئی سال سے ان کا پتہ نہیں ہے. ریاست
چودھری صاحب کہا کرتے تھے ماں جیسی ہوتی ہے، تو کیا ماں اس طرح کسی کو غائب کر کے اور کیا بلکتا چھوڑتی ہے ان بچوں کو یا ان کے عزیز و اقارب کو؟ تو باہر کیا اس پہ اٹارنی جنرل کو کہا گیا ہے کہ یہ جو کمیشن بنا ہوا ہے، جو مدتوں سے کمیشن سپریم کورٹ کے ججز کے برابر کی تنخواہیں لے رہا ہے، اور جو اتنا بڑا ایک سیکریٹریٹ بنایا ہوا ہے جس میں غریب عوام کے ٹیکسوں سے پیسے جو ہے وہ اس کے اخراجات پر جا رہے ہیں، نہ صرف ان جو کمیشن کے ممبرز بنے ہوئے ہیں اور یہاں جو چیئرمین صاحب ہیں ان کے پیسے تنخواہ سپریم کورٹ کے یعنی ججز کے برابر تنخواہیں اور ان کو مراعات ملی ہوئی ہیں سال ہا سال سے. تو کیا کارکردگی ہے، یہ بھی چودھری صاحب کی پٹیشن میں ہے کہ ان سے ذرا حساب لیجئے گا. اور ساتھ ہی ہماری نالش تھی کہ ایک سپریم کورٹ کے سٹنگ جج کی سربراہی میں جن کے 2 سال کم از کم سپر اینویشن سے کے اندر ہوں باقی ہوں، وہ ان کو مقرر کیا جائے اور اس میں سپریم کورٹ بار کا صدر ہو، اس میں پاکستان بار کونسل کا چیئرمین ہو، یہ سارے صدور ہوں ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے، انسانی حقوق ہیومن رائٹس کمیشن کی، پی ایف یو جے کے اور دیگر جو ہے وہ اکابرین پر ایک کمیشن بنایا جائے جو ان چیزوں کا احاطہ کر کے اور ان کی جو ہے قسم پرسی میں ان کی بات پرس کرائے. اٹارنی جنرل کو اب حکم دیا گیا ہے کہ آپ بتائیں جو پروڈکشن آرڈر 700 سے زیادہ کمیشن نے پروڈکشن آرڈرز کیے ہیں، ان پر کیا کارروائی ہوئی ہے؟ آمنہ جنجوعہ صاحبہ کا کہنا تھا کہ کوئی ایسی اس پر کارروائی نہیں کی. فیصلہ سنا دیا ہے، بلے کا جو نشان ہے وہ پھر آپ سے واپس لے لیا گیا ہے، اور 22 دسمبر کو الیکشن کمیشن کا فیصلہ جو کنزل قرار دیا تھا وہ واپس بحال ہو گیا. تو آپ کیا کہتے ہیں؟ وہ تو 9 کو لگا ہوا ہے کیس. بلے کا نشان جو ہے یہ دیکھو، یہ بڑا ہے. ایک بات میں کر دوں کہ کل چونکہ کھوسا صاحب اور میں یہاں ہیئرنگ کے لیے نہیں آ سکے، وہ 8 بجے 9 بجے جا کے وہ کیس رات کے ختم ہوا تو یہ موٹر وے بند ہو گئی تھی. تو اس پہ میں بڑی خراج تحسین پیش کرتا ہوں اپنے بھائی شعیب شاہین کو کہ بڑی مختصر وقت میں انہوں نے بہت اچھی کیس کی تیاری کی اور بہت اچھا کیس پریزنٹ کیا. اب میں دوسری بات، یہ بلے کا تو کھلواڑ ہو رہا ہے. بلہ اگر صرف ایک سیاسی جماعت کا نشان ہے تو لے لو، بلہ اگر صرف کینڈیڈیٹس کا نشان ہے تو لے لو، بلہ لیکن کینڈیڈیٹ کا نہیں نشان، پی ٹی آئی کا نشان نہیں. بلہ نشان ہے ہر اس ان پڑھ ووٹر کا جو 20 ناموں میں سے اپنے کینڈیڈیٹ کا نام بیچ میں نہیں نکال سکتا، اس پہ مور لگا سکتا. اور ہمارے ہاں 70% ناخواندگی ہے. اب وہ سارے ووٹرز کو، کروڑہ ووٹرز کو ایک جنبش قلم کے ساتھ یہ الیکشن کمیشن یا چیف الیکشن کمشنر ان کے ووٹ کا ہی حق سے محروم کر سکتا ہے. ووٹ ایک بنیادی حق ہے. اور بی بی شہید کے کیس میں 1988 میں انہوں نے لکھا یہ جو نشان ہے اس کو بھی اس کے ساتھ بنیادی حق بنایا کہ یہ پارٹی کا بنیادی حق ہے. کیونکہ دیکھیں یہ امریکہ میں، برطانیہ میں، یورپ میں یہ کوئی نشان نہیں ہوتے، کینڈیڈیٹس کے نام لکھے ہوتے ہیں بیلٹ پیپر پہ، کینڈیڈیٹس کے سب کے نام ہوتے ہیں. وہ ہر کوئی پڑھا لکھا ہے، وہ جیمز جانسن پڑھتا ہے اپنے کینڈیڈیٹ کا نام اس پہ اسٹیمپ کر دیتا ہے. پر یہ جو بنگلہ دیش ہے، بھارت ہے، پاکستان ہے، یہاں نشانات لگا. اب تیر کے نشان پہ جس نے پیپلز پارٹی کو ووٹ کرنا ہوتا ہے وہ نہیں پڑھ سکتا نام کہ اس کے نام کیا ہے، باقیوں کے نام. وہ نشان جو ہے اس بنیادی حق جو ووٹر کا ہے، اس ووٹر کا ووٹ کرنے کا جو حق ہے، وہ یہ بلہ یا تیر یا شیر یہ اس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. اب آپ دیکھیں، آپ ایک طرح سے پارٹی سے نشان لے لیتے
پارٹی سے نشان لے لیتے. اب پارٹی تو تتر بتر ایک لحاظ سے ہو گئی, سارے انڈیپینڈنٹ ہو جائیں تو کسی کا نشان ادھر گھوڑے کا نشان ہے ساتھ والی حلقے میں, اسی پارٹی کے کا نشان جو ہے وہ یہ ٹینک ہو یا وہ جیپ ہو یا کار ہو, یہ نہیں ہو سکتا. یہ آپ نے پارٹی کو ہی ختم کر دیا, سانس دبا دیا. اب سیاسی جماعت کو ڈی رجسٹر کرنے کا یا غیر فعال کرنے کا اختیار صرف اور صرف سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس ہے انڈر آرٹیکل 17, اور وہ بھی پوری کاروائی اس پہ کرنی ہوتی, پوری وہاں وہ شہادتیں پیش کریں گے, گواہ پیش ہوں گے, جرا ہوگی. اور یہ نیب کو جب اے این پی کی جو پہلے پیش رو پارٹی تھی, نیب کو جب بین کیا گیا 1976-74 میں, تو اس وقت پوری 8 مہینے ان کی کاروائی ہوتی رہی, ٹرائل ہوتا رہا. پھر ووٹر کا میرا نام کوئی چاہتا ہے کہ نکال دے ووٹ سے, اب اس کے لیے قانون ہے, اس کے لیے پوری انکوائری, پورا ٹرائل ہوتا ہے. میرا نام نہیں نکال سکتے, ایک بندے کا ایک ووٹر کا نام لسٹ سے آپ نے فہرست سے نکالنا ہے, آپ کو اس کو نوٹس دینا پڑے گا, آپ کو اس کو جواب اس سے طلبی ہوگی. پھر جو الزام لگا رہا ہے کہ یہ نام غلط ہے, یہ ووٹر تو مر چکا ہے, اس کا نام چل رہا ہے, اس کو شہادتیں پیش کرنی پڑے گی. ادھر سے میں شہادتیں پیش کر رہا ہوں گا, جرا ہوگی, اور پھر نام ایک کٹے گا. اور یہ کروڑہ نام, یہ ہو ہی نہیں سکتا. پشاور ہائی کورٹ نے جو پہلا فیصلہ کیا تھا, میاں خیل صاحب کا جو فیصلہ تھا, بہترین فیصلہ تھا. وہ فیصلہ ایسا تھا جو آئین کے مطابق ہے, جو ووٹر, ورنہ یہ مظلوم ان پڑھ جس کو سب سے زیادہ ضرورت ہے کہ ووٹ ڈالے اور اپنی آواز مجتمع کر کے ایک دن 5 سال میں ایک دن, اور یہ تو پتہ نہیں کتنے سال لگانے والے لوگ ہیں, ایک دن 5 سال میں اس کو ملتا ہے کہ وہ اپنا جا کے اپنی رائے دے. وہ یہ چیف الیکشن کمشنر یا الیکشن کمیشن لے لے, یہ ہرگز نہیں ہو سکتا. یہ ہرگز بہت بڑا ڈاکہ ہوگا, کیونکہ آپ محروم کر رہے ہیں کروڑہ ووٹرز کو اس حق سے جو ووٹنگ کا حق ہے, اور جو وہ استعمالی سمبل کے ذریعے ہو سکتا ہے. کیونکہ اگر آپ دیکھتے ہیں پولنگ اسٹیشنز میں, ایک جاتی ہے بوڑھی عورت جا رہی ہے اندر ووٹ ڈالنے, وہ کہتی جاتی ہے پتر میں بلاول نو ووٹ پانا ہے, میں بلاول نو ووٹ پانا, پتر میں نواز شریف نو یا مریم نو پانا, پتر میں کپتان نو پانا ہے, میں کھلاڑی نو, میرا نشان ہے ہی, ماں اے جتھے نشان